بسم الله الرحمن
بسم الله
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا صدقت يا رب العالمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دروشی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے وہی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے ان کو کوئی حق نہیں پڑتا کہ یہ دنیا میں تھوڑا سا وقت اپنی مرضی سے گزارے انسان کی زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے اگر جوان آدمی چراغ شام ہے تو بوڑھا آدمی تو چراغ صبح ہے کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے ایک اپنے علم اپنی عقل اور اپنے تجربے کے مطابق زندگی گزارتا ہے زندگی ٹینشن والی ڈپریشن والی ایگزائٹی والی اور ڈسٹینی والی زندگی اور ایک زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور مشائخ کے مشورے ہے زندگی سکھ والی سکون والی اطمینان والی زندگی تو یہ زندگی کیسے ہمیں نصیب ہو جائے وہ اپنے اندر 5 صفات پیدا کر لیں
جو میں نے آیات پڑھی ہیں کہ مرد مومن کون ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مرد مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام آ جائے اس کا دل ڈر جائے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی عاشقانہ والہانہ جنونی محبت ہو کہ اللہ کے نام سے بھی محبت ہو جائے، اللہ کی ذات سے بھی محبت ہو جائے، اللہ کی صفات سے بھی محبت ہو جائے، بلکہ جن چیزوں کی نسبت خصوصی ہے ان سے بھی اگر محبت ہو جائے تو محبت میں کمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا کتاب اللہ، اللہ کے کلام سے محبت ہو جائے کیونکہ وہ اللہ سے نکلی ہوئی چیز ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ بندے کو قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے، اس کی خصوصی نسبت اللہ کی طرف۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، خصوصی نسبت ہے۔ اسی طرح اہل اللہ، اللہ والے، ان کا نام بھی اللہ کہنے کی وجہ سے نام بھی اہل اللہ پڑ گیا۔ اہل دل اس کو دل نہیں کہتے اللہ کے لیے، تو جن کی خصوصی نسبت ہو جائے گی اللہ کی طرف تو اس سے پھر محبت کے بڑے بڑے کمالات حاصل ہوتے ہیں، پھر انسان مرد مومن بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ بنے گا جس کے دل میں سپرلیٹو ڈگری کی محبت ہو اللہ کی۔ تفصیل کا سیدھا ہے، شدید سے اشد بنا ہوا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہمارے اندر نہیں ہے کہ اللہ کا نام آ جائے اور ہمارا دل ڈر جائے، اللہ کا نام آئے ہمارے چہرے کی رنگت بدل جائے، اللہ کا نام آئے ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے، یہ چیز نصیب نہیں ہے۔ یہ مشاہد کی صحبت میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی والہانہ عاشقانہ جنونی محبت نصیب ہو جائے۔ اس لیے کسی نے محبت کی ڈیفینیشن کی ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں ہے، محبت میں ہمیشہ شدت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نمبر ایک والہانہ عاشقانہ جنونی محبت پیدا ہو جائے، پھر آپ کو ایمان کا مزہ محسوس ہوگا، کیونکہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ایمان کو ڈنٹ پڑ جاتے ہیں۔ مثلا موبائل کو آپ کثرت سے استعمال کریں گے تو آپ کا ایمان بھی بالکل ایسے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے گا۔ ہمارا آپ کا تجربہ ہے، 2-4 گھنٹے آپ موبائل کھول لیں، اس کے بعد نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تلاوت کرنے کی کوشش کریں، آپ کا دل ہی نہیں لگے گا، نہ نماز میں دل لگے گا نہ تلاوت میں دل لگے گا۔ اس کا مطلب کہ اس نے ایمان کے اوپر اٹیک کیا اور ایمان کی کیفیات کو سلب کر دیا۔ تو اس کے لیے بندے کو سب سے پہلے اپنی ایمان یقین کی فکر ہونی چاہیے۔ آج کیونکہ ہمیں مفت میں ایمان مل گیا اس لیے ایمان کی قدر نہیں، یقین کریں۔ ایمان کی قدر و قیمت پوچھنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ کتنی ماریں کھائی ہیں لیکن بھی اتنی ماروں کے باوجود ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہمارے اوپر ایسی آزمائشیں آ جائیں تو ہمارے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو ایمان کی قدر عظمت شان دکھائیں گے آپ کو زندگی کا مانا ہے۔ یہ جو ہمیں اسلام معاویہ حسن وزیر پروفیسر اس قسم کے عوام دیکھیں تو ان سے بیان کرتے دوست میں میرے منہ سے نکل گیا میں یہ قیمت 1 کروڑ پیسے چاہتا ہوں، یہ کیسے کرنا نہیں آپ ثابت کریں کلمہ کیسے 1 کروڑ پیسے چاہتا ہوں۔ ہمیں تو مسلمان والا مانتا مسلمان کی ہم بھی مسلمان ہیں، ان کی اسلام قدر نہیں ہے کیونکہ مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ سب سے بھی اس میں مجھے کے جانا ڈال دیں، اس میں رسی ڈال دیں اور شہر میں سے گولیوں کی دکان شہروں کی دکان پر گولیوں کو میں نے کہا یہ بیچنا اور یہ بیچنا 100 روپیہ کا
اور وہ اس کی قیمت لگاؤ تو اس کی قیمت تھی جب اس نے اس کی قبر کا بتانا تھا اس نے سامنے دیکھا اور جس نے آگے دیکھا اس کو قبر کا پتا تھا کہ اور سے بھی زیادہ وہ اس کی قیمت بڑھ گئی اسی طرح ہمیں کسی مفت میں ایمان ملا اس لیے قبر نہیں ہے اس کی اس کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں نہیں دی اس کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ سارے بارے میں ایک نئے دوسری میز پر ایک کروڑ روپئے رکھ دیتا اور اس کے ساتھ ان میں سے ایک رکھ لو ایک چھوڑ دو بتائیے کلمہ رکھیں گے یا کروڑ روپئے رکھیں گے تمہارے پاس سوال ہو گیا کہ آپ نے ایک کروڑ روپئے کی لاش مار دی لیکن کلمہ نہیں چھوڑا کلمہ ایک کروڑ پیسے رکھا میں نے اپنے حوصلے کے مطابق اس کو قیمت ملائی اللہ سے پوچھے تیسرا پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ اگر کافر پوری زمین سونے کی ہو جائے سونے کی زمین بھر کے بھی اللہ کو دے دیں کہ ہمیں جہنم سے نکال دیں نہیں نکالیں گے لیکن ایمان والا آدمی کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کے اس کلمے کی برکت سے جنت میں چلا جائے گا ہمیں مفت میں ملا اس لیے اس کی شان اور عظمت کا پتہ نہیں ہے کہ قومیں کیسی زبردست میں ہیں اور کیا کیا بندے میں ہوئے وہ ہے تیاری پیدا کر دیتی دیکھیے قیامت والے دن اور حسرت نکال گیا حسرت ہو گیا کافر یہ حاصل کریں گے ربنا رب الذین کفروا لو کانوا مسلمین شاید 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ کافری حسرت کریں گے ہائے کاش کہ ہم بھی کم از کم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو جاتے اگر عمل آگے نہ کر سکے تو چلے گناہگار مسلمان ہو جاتے لیکن کلمہ تو پڑھ لیتے حسرت ہوگی ان کی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون ان کو چھوڑو کھانے دو اور مزے کرنے دو ان کو پتہ اور امیدوں میں پڑے رہنے دو اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ کلمہ نہیں پڑھا تو کیا اس کی سزا ہے یہ بڑی شان والی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بڑی شان والی بات ہے اس لیے مرد مومن کی پہلی نشانی بتائی کہ اس کو اپنے ایمان یقین بنانے کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اس لیے یہ عاجز کثرت سے کہتا رہتے ہیں ایک ایمان لانا ایک ایمان بنانا اور ایک ایمان پہنچانا اور ایک ایمان بچانا اور ایک ایمان کی فکر لگانا ایک ایمان بنانا جددو ایمانکم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو یہ حدیث میں فرمایا اس لیے جن لوگوں کو اجازت خلافت دیتے ہیں ان کی دو بڑی ذمہ داریاں لگاتے ہیں شیخ کہ ایک تو تجدید ایمان کرواؤ اور دوسرا توبہ استغفار کراؤ لوگوں کو کئی لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے کسی اور کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہمارے حضرت نے ایک جگہ بڑی عجیب بات فرمائی ایک علم کی خدمت ہے اور ایک نسبت کی خدمت ہے اور حضرت مولانا قاسم کی جو فاتحہ کے لیے گئے وہاں حضرت نے یہ نقطہ ہمیں سمجھایا کہ ایک علم کی خدمت ہے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور فرمایا ایک نسبت کی خدمت ہے فرمایا مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ کو نسبت کی خدمت کی وجہ سے اتنا اللہ نے نواز دیا تھا کہ انہوں نے نسبت کی خدمت کے لیے بڑے بڑے سفر کیے تو ہم نسبت کی بڑی ناقدری کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آگے نسبت پھیلا نہیں سکتے کوئی کسی کام میں لگ جاتا ہے کوئی کسی کام میں لگ جاتا ہے یہ نسبت ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ اس کی ہم عظمت کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے تو اسی لیے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین جددوا ایمانکم ایمان کی تجدید کرو حدیث کا مفہوم ہے نا کہ قرب قیامت میں اتنا فساد پھیل جائے گا صبح کو شام مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے شام کو مسلمان ہوں گے صبح کافر ہو جائیں گے رات کو گندی ننگی فلمیں دیکھیں گے تو ایمان بچے گا بڑے غرق ہو جائے گا بندے
پھر اس کو تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، اور کئی کئی دن تک لوگ تجدید ایمان نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان کی تجدید کرتے رہو، جددوا ایمانکم۔ تو خلفائے کرام کی سب سے بڑی ذمہ داری جو شیخ لگاتا ہے کہ تجدید ایمان کرائیں اور توبہ کروائیں، کچھ نہیں تو کم از کم انگلی اللہ اللہ کی لگا دے، تاکہ کچھ نہ کچھ تو نور اس کے اندر انجیکٹ ہو جائے، تاکہ یہ اس کا خاتمہ تو ایمان کے اوپر ہو جائے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو شیخ اجازت خلافت دیتے ہوئے یہ لگاتا ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت بعض اوقات نہیں سمجھتے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے اور بھی دین کے شعبے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا اور اہم شعبہ ہے۔ ہمارے حضرت کو جو اتنا دنیا میں کام کیا ہے 70-80 ملکوں میں، نسبت کی خدمت کی وجہ سے یہ اتنے بڑے بڑے کمالات حاصل ہو گئے ہیں، تو خلفائے کرام کو خصوصاً اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا، یعنی پہلے ایمان کی تجدید، دوسرا ایمان کی تجدید کرنا، دوسرا ایک ایمان بنانا، ایک ایمان لانا، دوسرا ایمان بنانا، کہ جان مال وقت لگائیں گے تو ایمان یقین کا کمال حاصل ہوگا، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا۔ جیسے آپ لوگ اجتماع میں جلدی آ گئے، ہر بندے کو گھر میں تقاضے، اچھا آگے پیچھے تقاضے یاد نہیں آتے، جو ہی اللہ کے راستے میں نکلنا ہو تو اتنے تقاضے ہی تقاضے نظر آتے ہیں، لگتا ہے میں اگر یہاں سے چلا گیا تو پیچھے تو تباہی مچ جائے گی، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ میری خاطر کتنا سفر کر سکتا ہے، کتنی قربانی کر سکتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، انسانوں نے یہ سوچ لیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کو آزمائیں گے نہیں؟ علماء، طلباء، عوام سب کو اللہ آزمائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وَلَقَدْ، پھر حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ میں صرف امت مسلمہ ہی کی آزمائش نہیں کر رہا، پہلے جتنی امتیں ہیں ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ہم تمہیں فتنوں میں مبتلا نہیں کریں گے، ٹچ موبائل کے فتنے میں، عورتوں کے فتنے میں، بے پردگی کے فتنے میں، حتیٰ کہ حرم میں بھی جا کے آپ ٹچ موبائل پر ویڈیو فلمیں بنا کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر کے آئیں گے، آزمائیں گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بے شک اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اور اللہ دعویٰ ایمان میں سچے اور دعویٰ ایمان میں جھوٹوں کو آزما کے رہے گا، کون کھرا مسلمان ہے اور کون کھوٹا مسلمان ہے۔ اسی لیے ایمان یقین کا کمال پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے مدرسوں کے باہر یہ آیت لکھواتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری پوری زندگی حتیٰ کہ موت بھی اللہ کے نام کے لیے وقف ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اور میں اسی لیے مسلمان میں، اسی لیے نمازی۔ جو دیکھی ہسٹری اس بات کا کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا، اسے جینا نہیں آیا۔ جاگ رہے ہو، سو رہے ہو، یہ صبح کا بیان سننا اور کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ساری رات کے تھکے ہوتے ہیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ شیخ ایک جوان بندے کو جس میں قرآن کا اور ایمان کا جوش ہے نا تھوڑا سا، اس کو لگاتے ہیں کہ صبح صبح ہم جگائیں آپ لوگوں کو۔ اگر شیخ کی مسجد میں آ کے سو جائے تو گھر جا کے تو مر جائیں گے ہم لوگ، تو اس لیے تھوڑا جاگ کے بیٹھیں، ہوش سے بیٹھیں۔ درد دل سنا رہا ہوں، ایک ایمان لانا، دوسرا ایمان بنانا، جان مال وقت لگے گی تو ایمان بنے گا، گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ایمان نہیں بنے گا۔ جس ماحول میں آپ کا ایمان بگڑا ہے، جس ماحول میں آپ کے یقین میں کمزوری آئی ہے، اس ماحول میں آپ کا ایمان نہیں بن سکتا۔ اس لیے تبلیغ والے بھی ایک ہی بات کہتے ہیں، نکلو نکلو نکلو۔ تو ہم بھی اجتماع کے موقع پہ یہی کہتے ہیں کہ نکلو نکلو نکلو۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، جو جلدی آ جاتے ہیں، آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں اور وہ مقرب بن جاتے ہیں۔
جمعے کی رات یہاں ہم گزارے آ کے. تو دوسری مومن کی صفت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. تو اس میں ایمان لانا، ایمان بنانا، ایمان پہنچانا، کہ کافروں تک ایمان پہنچائیں یا کم از کم ایمان پہنچانے کی حسرت رکھیں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ایمان در در گھر گھر ایک ایک بندے تک پہنچا دوں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. کس وجہ سے بہترین ہو؟ کہ نیکی کا حکم کرتے رہو گے، برائی سے منع کرتے رہو گے، اور اپنا بھی ایمان یقین بناؤ گے. کیونکہ موبائل سن سن کے دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے ایمان بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے. اس لیے کہا بہترین امت اس لیے ہو کہ یہ اللہ خود ذمہ داری لگا رہا ہے کہ نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو گے، اور اپنا ایمان یقین بھی بناؤ گے. کیونکہ بعض اوقات دعوت دیتے دیتے بندے کی اپنی کیفیت بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دن کو دین کی دعوت کریں تو رات کو تہجد مجاہدہ کریں، تاکہ ایمان یقین کی وہ جو نبی کی روحانیت کے کمالات تھے وہ پھر تر و تازہ ہو جائیں. وہ 10-15 منٹ کی حضور تہجد نہیں پڑھتے تھے، 2-2 3-3 گھنٹے کی تہجد پڑھتے تھے. جس لیے پھر دن رات دعوت قومی لیلا و نہارا، رات کو بھی دعوت، دن کو بھی دعوت دیتے تھے. آج ہم کیوں نہیں دعوت دے سکتے؟ اس لیے کہ دل کی بیٹری اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ بولنے کو ہی نہیں دل چاہتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کو ہی نہیں دل چاہتا. حالانکہ اللہ نے حکم دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، فل ٹائم جاب ہو، اس کی ہر وقت ذمہ داری ہو کہ وہ نیکی کا حکم کرتے رہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یہی فلاح پائیں گے. اب یہ بڑا مشکل کام ہے. حرم میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، وہاں موبائل والوں نے ویڈیو بنا رہے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ بندے کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اب وہاں ان کو منع کرنا کتنا مشکل ہے. وہ پاکستان میں منع کرنا مشکل ہے تو وہاں تو بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جو منع کرے گا تو اس کے مقامات بھی اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہوں گے. اللہ نے بشارت سنائی نقد وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ فلاح پا جائیں گے. تو کم از کم حسرت تو ہو کہ امر بالمعروف اور میں نہی عن المنکر کرتا رہوں گا. اور یہ ذرا مشکل کام ہے، کسی کو اس وقت کچھ کہنا بہت مشکل ہے. کئی دنیا دار ہیں، ان کو کچھ ذرا سی بات کہہ دے آگے سے وہ اتنا جلال میں آ جاتے ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. لیکن ذمہ داری تو ہے. علماء اور طلباء اور مفتیوں کی، خلفاء کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. اگر علماء طلباء خلفاء نہیں کریں گے تو کیا عوام کرے گی؟ عوام. اسی لیے حدیث میں فرمایا من را منکم منکرا فلیغیر بیدہ. برائی کا دیکھو طاقت ہاتھ سے روکو. فإن لم یستطع فبلسانہ. اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے. اب طاقت سے وہ حکمران ہیں یا صاحب استطاعت لوگ ہیں یا گھر کے سربراہ ہیں، وہ طاقت سے بھی روک سکتے ہیں. اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے روکیں. اب یہ حوصلہ نہیں پڑتا کہ زبان سے روکیں. پتہ نہیں آگے سے یہ کیا توپ چلا دے گا. آگے کہنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ دے گا، سنے گا نہیں سنے گا. بھئی سنے گا تو خوشی ہوگی، اس کو سمجھ آ جائے گی. نہیں سنے گا تو کم از کم غم تو ہوگا نہیں، اس نے اللہ اور رسول کی بات کو نہیں سنا. تو اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو پہلا ایمان لانا، دوسرا ایمان بنانا، تیسرا ایمان پہنچانا. کافروں منافقوں تک کا ایمان کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ آیات میں نے 2 آیات پڑھی ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. دیکھو علماء کو سمجھا سکتے ہیں،
ڈاکٹروں کو سمجھائے، انجینئر کو سمجھائے، وکیلوں کو سمجھائے، پروفیسروں کو سمجھائیں، پھر ہی وہ کوئی بات سنیں گے۔ عام عالم کی بات کہاں سنتے لوگ؟ کہ چھوڑے مولوی صاحب ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، مانتے کتنے ہیں؟ جانتے تو آج کل ہیں جی افلاطون بنے ہوئے لوگ۔ بھی جانتے تو تم بہت ہو، مانتے کتنا ہو؟ فرض نماز نہیں پڑھتے جی جانتے ہم بہت کچھ ہیں۔ جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا وہ کیا جانتا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم؟ تو اس لیے یہ سمجھانا علماء طلباء کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی کہ اگر علماء طلباء مشائخ فتوے پہ آ گئے تو عوام پکے گمراہ ہو جائیں گے، اگر علماء طلباء مشائخ تقوی پہ رہیں گے تو عوام فتوے پہ رہیں گے۔ ہمارے امام ربانی مجدد اللہ ثانی فرماتے ہیں تقوی عظیمت کی نشانی ہے، اور فتویٰ جو ہے یہ کمزور سے کمزور مسلمان کو دیکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہ بھی شریعت کی حدود کے اندر رہے، باہر نہ جائے۔ اس لیے طلباء، علماء اور خلفاء کو تقوی پہ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نہیں رہیں گے تو عوام ہماری وجہ سے پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی رخصت پہ، یہ بھی ہم سارے ہی رخصت پہ چل جائیں۔ فتویٰ رخصت ہوتی ہے نا، تقوی اعلیٰ چیز ہے۔ اس لیے قرآن تقوی سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت پیر غلام حبیب فرماتے تھے یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا ھدی للمتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی چیزیں قبول کرتا ہے۔ تو کم از کم پروگرام میں تو شامل کریں کہ ہم نے متقی بن کے رہنا ہے۔ جی ہم نہیں متقی بن سکتے، پھر نہیں بنیں گے، بھی پروگرام میں شامل کرو، نیت کرو، کوشش کرو۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ نے توبہ استغفار کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اگر سارے ہی فتوے پہ آ جائیں تو تقوی پہ کون عمل کرے گا؟ تو اس لیے برائی کو طاقت سے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے علماء۔ اور تیسرا ہے عوام، کہ برائی کو دل سے برا سمجھے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ برائی کو بھی برا نہیں سمجھتا، خطرہ ہے کہ اس کے سینے سے ایمان نکل جائے۔ تو یہ عوام کا درجہ ہے کہ کم از کم برائی کریں تو اس کو برا سمجھ کے کریں تاکہ توبہ استغفار کی توفیق مل جائے، ہیلے بہانے سے اس کو جائز نہ بنا لیں۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے۔ حدیث کا مفہوم قرب قیامت میں لوگ چیزوں کے نام بدل کے اس کو جائز بنا لیں گے۔ آپ کا جائز کام ہے، کلرک نہیں کریں گے۔ کان میں کہہ دیں میں چاہ پانی دیساں، رشوت دوں گا، چائے پانی دوں گا، وہ آپ کا ناجائز کام بھی کر دیں گے۔ سود کا نام پرافٹ، انٹرسٹ رکھ دیا، تاکہ وہ جو سود کہنے سے تھوڑی سی ندامت ہونی ہے وہ بھی نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ جا کے کہے مینیجر کو بینک میں جی میرا سود کتنا لگا ہے، تو کہنے سننے والے کو کسی کو تو حیا شرم آئے گی نا، میں کیا منہ سے لفظ بول رہا ہوں۔ وہ جو تھوڑی سی ندامت ہونی ہے نا وہ بھی ختم کر دی کہ جی میرا پرافٹ کتنا لگا، میرا انٹرسٹ کتنا لگا۔ اگر یہ کہے نا کم از کم میرا سود کتنا لگا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو شرم حیا آئے گی کہ میں کون سا لفظ بول رہا ہوں۔ لفظ ہی تبدیل کر دیے کہ سود کا نام ہے جی پرافٹ اور انٹرسٹ رکھ دیا، اور رشوت کا نام چاہ پانی رکھ دیا، غیبت کا نام گپ شپ لڑانا رکھ دیا، کمنٹس پاس کرنا رکھ دیا، اور عورتوں نے غیبت کا نام دکھ سکھ رونا رکھ دیا۔ آپس میں ساس بہو غیبتیں کرتی ہیں اور اس کو نہیں دکھ سکھ رو رہی ہیں، دکھ سکھ نہیں رو رہی، ایمان کا بیڑا غرق کر رہی ہیں آپ۔ ایک عورتیں غیبت چھوڑ دینا تو یقین کرے ولی اللہ بن جائے۔ مرد بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑی کم کرتے ہیں، لیکن عورتیں تو لائن لگا دیتی ہیں نا غیبت کی، جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس لیے یہ غیبت سے بچیں۔ اسی طرح آزادی کا نام کیا رکھ دیا؟ بے حیائی، لچیائی، اس کا نام آزادی رکھ دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں داڑھی منڈوں کا پیر بھی داڑھی منڈا، اپنے پیر کی بات سن لو، مان لو یار، اگر ہماری نہیں سنتے تو علامہ اقبال نے کہا گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ یہ ابلیس نے ایجاد کی آزادی، اور آزادی کے نام پہ پتہ نہیں ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کے نام بدل کے جائز نہ کریں۔
ایک ایمان لانا، دوسرا ایمان بنانا، تیسرا ایمان پہنچانا، چوتھا ایمان بچانا۔ کالجوں، یونیورسٹیوں، میڈیا والے لوگ اتنا بے حیائی میں پھنس گئے ہیں کہ ان کا ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ فکر لگ گئی ہے۔ آگے مسلمان کرنا تو بڑی بات ہے، مسلمانوں کو علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے مسلمان رکھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس نے یہی تحریک چلائی کہ تجدید ایمان کرو، مسلمانوں کا ایمان تو بچاؤ، اور پانچواں ایمان کی فکر لگانا کہ کلمے پہ موت نصیب ہو جائے۔ ایک دفعہ میں وہاں دفتر خارجہ میں گیا، رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی 1 منٹ کا آپ نے بیان کرنا، کیونکہ افسر ہیں، اب 1 منٹ میں کیا بیان کریں؟ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ فرض کریں مجھے موت آنے لگی ہے، جی آپ میں سے کسی کو موت آنے لگی ہے، اور آخری وقت کیا تمنا ہوگی؟ ہر عقل مند بندے کی یہ تمنا ہوگی کہ کلمے پہ موت آ جائے، بخشش ہو جائے میری، اور دنیا سے ہم نے کیا لے کے جانا ہے، ہر چیز ادھر ہی رہ جانی ہے۔ تو میں نے کہا جب آخری وقت یہ تمنا ہو کہ کلمے پہ موت آ جائے اور بخشش ہو جائے، تو میں نے کہا اب کیوں نہیں فکر کرتے، اب فکر کرو۔ اور اس کی ججمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے کلمہ پڑھ کے سوئیں، جاگتے ہوئے کلمہ پڑھیں، سونے سے پہلے توبہ استغفار کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو مرتے ہوئے بھی کلمے کی توفیق مل جائے گی۔ یہ ہر عقل مند بندے کی حسرت اور تمنا ہونی چاہیے کہ فکر ایمان لگ جائے کہ مجھے کلمے پہ موت نصیب ہو جائے اور میری بخشش ہو جائے۔ اس اجتماع میں جہاں آپ بہت سی اور نیتیں کریں گے، وہاں یہ بھی نیت کریں کہ ہم سب کو کلمے پہ موت نصیب ہو جائے اور یہاں سے ہم بخشوائے گھروں کو واپس جائیں۔ آمین تو کہہ دو یار، تاکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اور دوسری مرد مومن کی صفت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا ایمان جوش مارتے ہیں۔ جیسے قاری صاحب قرآن سنا رہے تھے تو کتنا مزہ آ رہا تھا سننے میں، اور دل کا زنگ دور ہو رہا تھا کہ جب خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا جائے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے، ہے جی، کہ میں واقعی اللہ کا کلام سن رہا ہوں۔ اس لیے ایمان بعض کا شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا بہترین علاج ہے اپنے نفس کو، شیطان کو، لوگوں کو سمجھانے کا بہترین انداز ہے کہ اللہ نے چیلنج کیا ہے، اس چیلنج کا آج تک کوئی نہ جواب دے سکا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ دے سکے گا انشاءاللہ، کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ قُلْ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پھر کا 10 آیات کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اگر یہ بھی نہیں تو فرمایا ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا۔ اللہ نے کہا اگر تم نہ بنا سکے، اور ساتھ ہی فیصلہ کر دیا ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اللہ نے ایک بات، ایک آیت کا چیلنج دیا کہ ایک قرآن کے سٹیٹس اور معیار کی ایک آیت بنا کے دکھائیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر قرآن جیسی ایک بات بنا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، تو یہ مسلمانوں کی حق اور سچ پہ کھڑا ہونے کی سب سے بڑی زبردست دلیل ہے کہ نہ کوئی قرآن جیسی کوئی صورت بنا سکتا ہے، نہ بنا سکا ہے، نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں جی مسلمانوں میں یہ ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، ہر مذہب والے لوگوں میں سے 100% بندے اچھے نہیں ہیں، تو اگر ہمارے اندر بھی کمی کوتاہی ہے تو آپ کے اندر بھی تو ہے۔ اسی طرح بعض مشائخ کی جماعتوں کو تانا دیتے ہیں یہ کمی ہے، وہ کمی ہے۔ بھائی انسان ہے، ہر بندے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ گناہ ہو جانا اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اس سے زیادہ خطرناک ہے بندہ گناہ کر کے توبہ معافی نہ مانگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطائے اجتہادی ہوئی، حضرت نے رو رو کے توبہ معافی ایسی مانگی کہ اللہ نے معاف کر دیا، اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی، بلنڈر مارا، لیکن وہ اکڑا رہا۔ اسی طرح وہ انسانوں سے بھی توبہ نہیں کروانا ہونے دیتا،
کیونکہ اس نے بھی توبہ چھوڑ دی ہے، لوگوں سے بھی وہ توبہ چھڑوا کے اپنا پیٹی بھائی بناتا ہے کہ میرے جیسے شیطان بن جاؤ، توبہ نہیں کرنے دیتا ہے، اس لیے ہیلے بہانے کرتا جی بار بار توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ بھئی جب اللہ بار بار توبہ قبول کرتے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے کرتے کیوں تھک جاتے ہیں؟ تو اس لیے توبہ کرتا ہی رہے، بندہ کرتا ہی رہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں اتنی کثرت سے توبہ کا ذکر ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بار بار توبہ کرتے ہیں۔ بھائی صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پہ دوام توبہ ہے، با اثر ہے یا بے اثر تو جان اپنے کرنے کا کام توبہ ہے۔ جب اللہ بار بار توبہ قبول کرتے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے کرتے کیوں تھک جاتے ہیں؟ تو اس لیے بندہ توبہ کرتا ہی رہے، کرتا ہی رہے۔ ہم نے اپنے حضرت سے سنا کہ ایک بندے نے آج کل توبہ سے مایوسی پیدا کر دیتا ہے شیطان، توبہ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اجتماعات میں توبہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں، بار بار اپنے شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، تو شیطان مایوس کر دیتا ہے بندے کو، جی میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، تو اب کیسے توبہ قبول ہوگی؟ اب وہ بالکل مایوس کر کے بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ انہوں نے بار بار توبہ کی ہوگی، بار بار توڑی ہوگی، بار بار توبہ کی ہوگی، بار بار توڑی ہوگی، تو جب نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے تو اتنی دفعہ توبہ توڑی۔ اللہ کہے گا بس تم پیچھے ہٹ جاؤ، میرا اور بندے کا معاملہ تھا، یہ میری طرف آتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھ کے ہمت کر کے چلتا تھا، پھر میری طرف آتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر توڑ بیٹھتا تھا، اس کے بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پہ دوام توبہ ہے، با اثر ہے یا بے اثر تو جان اپنے کرنے کا کام توبہ ہے۔ تو اس لیے قرآن یہ ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ ہم سچی سچی یہاں سے توبہ کر کے جائیں۔ تیسری صفت الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے اس آیت کی تشریح کے لیے۔ آگے والا ربہم یتوکلون، اللہ کے اوپر اعتماد کرنا۔ توکل کا معنی ہوتا ہے مان ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو اللہ کے اوپر۔ یہ ہمیں مایوسی پیدا کرتا ہے شیطان، کیونکہ خود بھی مایوس ہے اللہ کی رحمت سے، لوگوں کو دلوں میں مایوسی پیدا کر کے ان کو بھی لائن سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کہ زن زر زمین کے بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، موبائل کے بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اللہ سے امیدیں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ ساری بیماریاں مایوسی سے پیدا ہوتی ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہو جائے۔ بھائی اللہ ہی آپ سے کروائے گا، بار بار اللہ سے مانگو دعا تو اللہ آپ کو توفیق دے دے گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ یہ دعا پڑھے نا بار بار، حضرت خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کے ساتھ ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ میں نے اللہ کے اوپر پورا اعتماد کیا اور میں بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب اس آیت کو بار بار پڑھیں، آپ کو گناہوں سے بھی جان چھوٹے گی اور بہت زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی جائے گی۔ اسی لیے کشف المحجوب، صاحب کشف المحجوب نے ہر باب کے آخر پہ یہ بات لکھی ہے، اور توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو توفیق بار بار مانگتا ہے نا اس کو ضرور اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آپ گیند اللہ کے کورٹ میں پھینک دیتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنا جسم، جان، ایمان، بیوی، بچے، ہر چیز یا اللہ تیرے سپرد کر رہا ہوں، بے شک تو دیکھ رہے کون کیا کر رہا ہے۔ جب کامل سپردگی ہوگی پھر اللہ کی طرف سے کامل مدد آتی ہے۔ تو اللہ کے اوپر ہم اعتماد کرنا سیکھیں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کے اوپر اعتماد کریں گے اتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص مقربین بندوں میں شامل کریں۔ کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ اچھا سر، بس مجھے ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ ٹائم نہ ختم ہو جائے، ٹائم نہ ختم ہو جائے۔ چلے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ابھی مجھے گرمی آنی شروع ہوئی ہے تو ابھی انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ اپنے شیخ کی دعا اور توجہ کی برکت سے اور کچھ باتیں کہلائے گا۔ تو اعتماد آج کل نہیں رہا اللہ پر، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مایوسی شروع کر دیتے ہیں۔ مدرسوں والے جی بل اتنے آ گئے ہیں، اب کیا کریں؟ ہم نے ایک ہی ایت رکھی ہوئی ہے، گھر والوں کو بھی سناتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی سناتے ہیں، ایسا دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ کیا کچھ نہ پوچھو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بے شک اللہ پہلے بھی کثیر جگہ پہ تمہاری مدد کر چکا ہے، اب نہیں کرے گا۔ وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، اللہ کا سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے، وہ اس لیے تھوڑے سے حالات آتے ہیں کہ ہم ذرا رجوع اللہ زیادہ کریں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی مدد نہیں آ رہی، مدد نہیں آ رہی، آپ کون سی قربانی کر رہے ہیں جو مدد آئے؟ جتنی زیادہ قربانی کریں گے اتنی زیادہ مدد آتی ہے۔ قربانی کرنے کے لیے آپ تیار نہیں تو پھر کہتے ہیں مدد ایسے آئے جیسے صحابہ کو آئی تھی، انہوں نے تو جانیں قربان کر دی، ہر چیز قربان کر دی، عزت و آبرو قربان کر دی۔ آپ ایک ٹائم نہیں قربان کرتے، جان مال وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ یاد رکھیں، اس امت میں سب سے افضل ترین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کا پوری کا مطالعہ کر کے دیکھیں، سب سے زیادہ ان کی جانی مالی ہر قسم کی قربانیاں ان کی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور کوشش امت کے لیے ایسے ہی فائدہ مند تھی جیسے فصل کے لیے بارش ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک شعر میں نہیں، ایک مصرے میں ان کی زندگی بند کر دی، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، کہ اسلام میں دوسرے، غارے سور میں دوسرے، بدر میں دوسرے، اور قبر میں بھی دوسرے۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ عشق و محبت ہے، یہ قربانیوں کی داستان تھی ان کی، جس کی وجہ سے اتنی قبولیت ہوئی ہے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی دیکھ لیں، مشائخ کی کرام کی زندگی دیکھ لیں، قربانیاں ملیں گی۔ اس لیے شیخ الحدیث مولانا ذکریہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ والوں کی شروع کی زندگی دیکھ لیں، مکی دور، تو بندہ کہے گا کہ واقعی یہ ولی اللہ ہے، اور آخری زندگی دیکھ لیں، کاریں بہاریں ادھر ادھر، تو بندہ سمجھے گا یار یہ ولی اللہ ہے، یہ بھی پجیروں میں جا رہے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی بھی ملامتی فرقہ ہے، پیدل جا رہے ہیں تو کہتے ہیں یار سائیکل ہی لے لو، اچھا سائیکل پہ جا رہے ہیں کہتے ہیں موٹر سائیکل ہی لے لو، ابھی یار کب تک موٹر سائیکل میں جاؤ گے، گاڑی ہی لے لو۔ فرمایا یہ کسی حال میں لوگ مولویوں سے راضی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے بھئی شروع میں یاد رکھیں، جب بندہ دین کا کام کرتا ہے، اس کے انقلاب کا طریقہ یہ ہے، خلفاء ہیں، علماء ہیں، سن لیں، 3 دور آتے ہیں۔ ایک غار حرا کا دور آتا ہے، سوچو بچار ذکر فکر مراقبوں کا دور۔ دوسرا دور مکی دور، دعوت دو اور ماریں کھاؤ، دعوت دو اور ماریں کھاؤ۔ اور تیسرا فتوحات کا دور آتا ہے، غزوہ بدر سے فتوحات شروع ہو رہی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، مال پیسہ کار کوٹھی بنگلہ ہو جائے، پھر ہم دین کا کام کریں گے۔ اس کا مطلب کہ کار کوٹھی اور مال بنگلے سے دین کا کام ہوگا۔ جتنے مال کروڑوں پتی ہے وہ کیوں نہیں دین کا کام کر رہے ہیں؟ ان کے پاس تو اتنا مال پیسہ ہے۔ یہ ترتیب نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کے لیے ترتیب نہیں بدلی تو ہمارے لیے کیسے بدل دیں گے؟ تو اس لیے پہلے غار حرا کا دور آئے گا، پھر قربانیوں کا دور مکی دور آئے گا، پھر فتوحات کا دور مدنی دور آئے گا۔ اس لیے اکبر الہآبادی نے کہا خدا کی قدرت دیکھو کیا بعد ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ کہ بدر سے فتوحات شروع ہوئی ہیں تو غار حرا سے کام شروع ہوا ہے، کہ ذکر فکر مراقبے، پھر دین کی دعوت، لوگوں کی مخالفتیں ہر بندے کی ہوتی ہے، ہماری بھی ہوئی ہے، حضرت شیخ کی بھی ہوئی ہے، مختلف مسائل پیدا ہوتا ہی رہتے ہیں۔ اس میں نہیں گھبرانا ہوتا بندے نے، اس میں مشکل مصیبت آئے تو رجوع اللہ بڑھ جانا چاہیے۔ مشکل مصیبت آتی ہی اس لیے کہ آپ کا رجوع اللہ بڑھ جائے، بار بار آہوزاری کریں، بار بار اللہ سے مانگیں، بار بار اللہ سے مانگیں۔
تو جب رجوع اللہ کمال درجے کا ہو جائے گا پھر اللہ بھی انشاءاللہ ایسی ایسی جگہ سے آپ کی مدد دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی والی زندگی گزارو، ہم آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. ہم ایسی آپ کی مدد کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کی مدد سے مفسرین نے لکھا ہے دین کی مدد کرو گے انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بے شمار مددیں کرے گا. اس لیے مکتوبات شریفہ میں امام ربانی مجد اللہ ثانی نے اپنے زمانے کے بارے میں فرمایا کوئی اس وقت دین غریب ہو گیا ہے. اکبر کا بعد جہانگیر کا دور تھا تو فرمایا دین غریب ہو گیا ہے. اس وقت اگر آپ نے اللہ کی دین کی خاطر انگلی بھی ہلائی تو انشاءاللہ اس کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر نیکی کریں گے اس میں بھی اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. ذرا برابر برائی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اس لیے بندہ اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ بہترین تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مشائخ کو اپنی خامیاں لکھ کر دے، وہ پھر آپ کی اصلاح کریں. آج کل اس کا حوصلہ کم ہی ہے لوگوں میں، کیونکہ لوگ اپنی خوبیاں تو بتاتے ہیں خامیاں نہیں بتاتے. ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو جا کے کہیں جی میں بخار بھی نہیں، آنکھیں سر ہر چیز میں فٹ فاٹ ہوں، مجھے دوائی دے دو. وہ کہے گا یہ پاگل ہے، اس کو ہسپتال میں بھیجو. جب آپ فٹ فاٹ ہے پھر آپ کو کیا دوائی دیں؟ تو حضرت نے مکتوبات میں اپنے لکھا ہے کہ شیخ کو پہلے اپنی خامیاں بتاؤ، پھر اگر خوبیاں بھی ہیں تو کچھ بتا دو. جب میسج کر دو، ضروری نہیں کہ حضرت جواب دیں آپ کو. قلبی جواب. ایک دفعہ ہمارے سامنے شروع میں ایک آدمی نے کہا حضرت میں نے آپ کو خط لکھا آپ نے جواب نہیں دیا. پر میں قلبی جواب میں نے دے دیا، دل سے دور توجہ کر دی. قلمی جواب اس وقت دوں گا قلم سے جب مجھے کبھی فرصت ملے گی. جب شیخ کو آپ میسج بھیجیں گے یا خط لکھیں گے تو دعا اور توجہ مل جاتی ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں جی ہر خط کا جواب ملنا چاہیے، ہر فون کا جواب ہونا چاہیے، تو اتنی مصروفیت میں تو دینا مشکل ہوتا ہے نا ہر بندے کو جواب. تو اس لیے بندہ حسن ظن رکھے، بدگمانی نہ کرے. آج کل بدگمانی بہت ہو گئی ہے، نیگیٹو تھنکنگ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں. غلط فہمی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، پھر بدگمانی ہو جاتی ہے، پھر بد زبانی شروع ہو جاتی ہے. کبھی خلفاء کے بارے میں، کبھی سالکین کے بارے میں، نئے لوگوں کو بہت ہوتی ہے غلط فہمی. اس کے لیے ہم نے ایک اصول بنایا اور اپنے حضرت کو سنایا بھی، جس سے ہمیں بہت زندگی میں فائدہ ہوا. کیونکہ جب شیخ کے ساتھ چلتے ہیں کہ شیخ کا روبو دبدبا اتنا ہوتا ہے کہ ہر بات پوچھ نہیں سکتے، تو اس کا اصول بنایا کہ میرے شیخ کا علم، عمل، تقوی، اخلاص، خوف خدا ہر چیز میرے سے زیادہ ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. میرا علم بھی ناقص، عقل بھی ناقص، ہر چیز ناقص، اس لیے میری سوچ بھی ناقص ہے. تو پھر بندے کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں کسی بھی کے ساتھ بھی آپ کا روحانی تعلق ہے تو اپنے آپ کو غلط فہمی پہ روکنا آسان ہوتا ہے. اگر بدگمانی آ گئی تو بس وہاں روکنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو. تو وہ غلط فہمی پہ روکے اپنے آپ کو کہ میرے شیخ کا علم، عمل، تقوی، اخلاص، حکمت و دانائی ہر چیز میرے سے زیادہ ہے. جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. پھر آپ کو غلط فہمی نہیں پیدا ہوگی. اگر آپ نے ماسٹر مائنڈ بن کے بس خوردبین لگا لی، بس پھر کوئی نہ کوئی بدگمانی آ جائے گی. ہم نے حضرت سے ایک دفعہ واقعہ سنا کہ حرم شریف میں جھنگ کا ایک آدمی حضرت کو کہنے لگا کہ جی آپ بڑے کامل پی رہے ہیں اور بڑی آپ میں زبردست نشانی ہے، لیکن مجھے آپ سے نا ایک بدگمانی ہو گئی ہے. حضرت نے فرمایا بھئی حرم میں بدگمانی ہوگی، چلے بتاؤ بھی ہم تمہاری بدگمانی دور کرتے ہیں. کہا جی آپ بیان بہت اچھا کرتے ہیں، لوگ رو بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ سوچنے کا موقع نہیں دیتے، جلدی سے بیعت کر لیتے ہیں. میں نے کہا کہ حضرت نے فوج بھرتی کرنی ہے یار مریدوں کی. بھئی یہ تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اصلاح و تربیت کرنی ہے سالکین کی.
تو حضرت نے کہا دیکھو بھائی، میں اتنا زور لگا کے توجہ دے کے لوگوں کو توبہ تائب ہونے کے لیے تیار کرتا ہوں، اب میں پھر شیطان کو موقع دے دوں تاکہ وہ لوگوں کو پھر گمراہ کر دے اور ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ پھر اس کی وہ بدگمانی دور ہوئی۔ اب کیا غلط یہ بدگمانی لے کے بیٹھے ہیں جی، توبہ کیوں کرواتے ہیں؟ توبہ نہ کروائیں تو اور کیا کروائیں؟ پھر نعرے مروائیں؟ خدا کے بندے توبہ ہی کروائیں گے، ہم توبہ کروائیں گے، تجدید ایمان کروائیں گے، یہی ہمارا مشن اور مقصد ہے کہ جی جلدی سے بیعت کر لیتے ہیں۔ وہی بیعت کسی کو کرتے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی اصلاح کرنی، تربیت کرنی اور اس کو سیدھا صحیح گائیڈ لائن بتانی۔ آج کل تو لوگ توبہ توبہ توبہ، اتنے نازک مزاج ہے، کسی کو کچھ کہہ دیں تو وہ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی باتیں سنائے گا کہ بس بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت ہر بندہ نہیں اصلاح و تربیت کر سکتا، بڑی پھر نرمی سے، پیار سے، محبت سے سمجھانا پڑتا، حالانکہ غلط فہمی اور بدگمانی ہوتی ہے۔ اچھا، لوگوں کو اکثریت غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتی ہے، بدگمانیوں کے شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیخ سے فیض نہیں ملتا۔ قصور اپنا ہوتا ہے اور اس کو خامیاں شیخ میں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے پھر تو میں تو آج تھوڑا سا بڑے میٹھے انداز میں جو ہے بات کرتا ہوں، کئی دفعہ کہتا ہوں علماء کرام کو کہ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی بیعت بھی کرنے لگا ہوں، ذرا حوصلہ بلند رکھ لو۔ اچھا، پگڑی نہیں پہن رہے، خلیفہ صاحب ہیں، سنت کے مطابق کھانا نہیں کھا رہے، پگڑی نہیں باندھ لے، اب میں تو نہیں رہ سکتا۔ ہم نے اپنے شیخ کا نمک کھایا ہے، سیکھا ہے، تربیت کروائی ہے، تو جو ہمارے سامنے سنت کے خلاف بیٹھے گا، پگڑی نہیں باندھے گا، جو خلیفہ بھی ہوگا تو ہم تھوڑی سی اس کی بھی بیعت بھی کر لیں گے کہ بھائی شیخ کو بدنام نہ کرو، مہربانی کرو، تھوڑی پگڑی پہن لو اور سنت کے مطابق کھا لو، کم از کم ظاہری سنتوں تو پہ تو عمل کر لو۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے زبدۃ السلوک، اس کے بعد معرف السلوک، اس میں حضرت امام ربانی مجدد اللہ ثانی کی 7 سنت کے کیٹیگریز، سٹیجز لکھی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے علماء کو۔ میں نے اس خط کو اور حضرت کی اس تشریح کو کئی دفعہ پڑھا ہوں کہ ایک ظاہری سنت ہے، فرمایا عام علماء ظاہری سنتوں پہ ہی عمل کر لیں تو بڑی بات ہے، پھر اخلاق رذیلہ نکل جائیں، پھر اخلاق حسنہ پیدا ہو جائیں، پھر آگے گہری سے گہری باتیں لکھی ہیں کہ ان ساری سنتوں پہ عمل کریں گے پھر بات بنے گی۔ اس لیے میں نے حضرت سے ایک دفعہ پوچھا کہ جی حضور کی زیارت کا کوئی طریقہ بتا دو۔ فرمایا جو بندہ الحمد کی الف سے پڑھتا ہے والناس کی سین تک پڑھتا چلا جاتا ہے، سر کے بالوں سے عمل شروع کرتا ہے، پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتا چلا جاتا ہے، چلتا پھرتا سنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ ضرور نبی کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تاشیار مصطفیٰ از دست رفت، قوم را رمز بقا از دست رفت۔ جب سے حضور کی سنت کے طریقے چھوڑے ہیں، ہم بقا کا راز بھول گئے ہیں، اور وہ حضور کے ساتھ جو والہانہ عاشقانہ محبت ہو وہ نہیں ہے۔ اسر مارا از ماں بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ ہمارے زمانے نے ہم سے بیگانہ کر دیا ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں نبی کے حسن سے بیگانہ کرتا ہے، حضور کی صورت اور سیرت سے بیگانہ کر دیا۔ اسر مارا از ماں بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ پھر اس نے کہا شب پیش خدا با گرستم زار، ایک رات میں اللہ کے حضور زارو قطار ہو رہا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا سجدے میں سر رکھ کے کہ امت کیوں ذلیل ہو رہی ہے، کیوں قتل ہو رہی ہے، کیوں طوفان آ گئے ان کے اوپر۔ شب پیش خدا بگرستم زار، مسلمانہ چرا خارند و زارند، ندا آمن نمی دانی کے ای قوم دل دارند و محبوب نہ دارند۔ تم نہیں جانتے کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے، اس میں بسنے والا کوئی مدنی محبوب نہیں رکھتی، حضور کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت نہیں ہے، اس وجہ سے سنت پر عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت امام ربانی مجدد اللہ ثانی نے بھی مکتوبات میں لکھا ہے کہ جو بندہ عشق رسول میں کمال پیدا کر لے گا انشاءاللہ اس کو اتباع سنت میں کمال نصیب ہو جائے گا۔
جہاں اتباع سنت میں کمی ہے وہاں عشق رسول میں کمی ہے کہ ہم درود شریف بھی نہیں 100 دفعہ صبح شام پڑھ سکتے. حضور کے ساتھ جو والہانہ عاشقانہ محبت ہونی چاہیے، اس لیے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما جیسی صحابہ کو نبی کے ساتھ محبت تھی، جیسے ان کو فیض ملا تھا ایسا فیض انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا. بلکہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ساتھ عاشقانہ والہانہ محبت تھی، اس محبت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. سوزے صدیق والی از حق طلب، ذرائع عشق نبی از حق طلب، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ حضور کے ساتھ جو والہانہ عاشقانہ محبت ہونی چاہیے وہ ظاہری محبت بھی نہیں پیدا ہو رہی تو عمل کی کیسے توفیق ملے گی؟ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت چاہتے ہیں تو اس کا آسان گر یہ ہے کہ ہم جو ہے عشق رسول میں کمال پیدا کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اتباع سنت میں کمال پیدا ہوتا جائے گا. تو الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ. یہ جو ہے نا توکل، یہ بڑی زبردست چیز ہے. اس لیے حضرت ابراہیم خواص فرماتے تھے اگر توکل کا کمال اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ آپ کو ایمان کے کمالات نصیب فرمائے. توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں کہ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. آپ اپنی پوری کوشش کریں، محنت کریں، اللہ کے اوپر اعتماد کریں، پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں کہ جو نتیجہ نکلے گا میں اس سے راضی رہوں گا. رضیت باللہ ربا والاسلام دین ابی محمد نبی. بے عملی کا نام توکل نہیں ہے، اللہ پر پورا اعتماد کرنے کا نام توکل ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر جتنا زیادہ اعتماد کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا اس کے لیے کام کو آسان کر دے گا. یقین کریں آج اعتماد نہیں پیدا ہو رہا اللہ کے اوپر، اور اس کے پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر اب تک کتنی جگہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے. ماں کا دودھ مفت کا مل گیا، ڈبوں کا دودھ نہیں ہم نے پیا، ماں کا دودھ پیا. کہاں سے بو آئے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی، ماں کا دودھ نصیب ہو گیا. اس لیے ہم بڑھاپے میں بھی جوان ہیں کہ ماں کا دودھ پیا. جنہوں نے ڈبے پیے ہیں تو وہ تو فارمی مرغی کی طرح یوں ہاتھ لگائیں گر جاتے ہیں بیچارے. پہلے مائیں ناراض ہوتی تھی نا کہ ان کے کہنے پہ شادی نہ کرو تو کہتی میں آپ کو دودھ نہیں بخشوں گی، تو اب ڈبے نہیں بخشیں گی. اس لیے یہ باتیں میں سنا رہا ہوں، ذرا جاگ کے بیٹھو. تو جنہوں نے ماؤں کا دودھ پیا ہے اللہ اکبر، 40 سال تک ماؤں کے دودھ کا اثر رہتا ہے. حضرت شیخ میر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا. ماں کو کہا میرے ہاتھ پہ ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا جی میرا بھی اس میں حصہ ہے. ان کا آپ کا اماں کیا حصہ ہے؟ تہجد میں پڑھتا ہوں، ذکر فکر میں نے کیا ہے. فرمایا میں نے آپ کو کبھی دودھ نہیں پلایا تھا جب تک کہ میں 100 دفعہ درود شریف نہیں پڑھ لیتی تھی، 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے دودھ پلاتی تھی. یہ میرے دودھ کا اثر ہے جو تو دودھ دین کا اتنا کام کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی مائیں تھی کہ کیا کہنے ہیں کہ مائیں مرشد کا کام کرتی تھی. بعض جگہ امام غزالی احمد غزالی دونوں بھائی تھے اور امام غزالی امامت کرواتے تھے. بھائی نماز پیچھے نہیں پڑھتا تھا کیونکہ بھائی ویسے ہی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ لیتے ہیں. قیامت والے دن بھی سب سے پہلے بھائی بھاگیں گے ایک دوسرے سے. یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ، سب سے پہلے بھائی بھاگیں گے. تو ماں نے کہا کہ نماز پڑھا کر بھائی کے پیچھے. اب وہ ایک دن نماز پڑھنے چلے گئے تو بیچ میں سے نماز توڑ کے آ گئے کیونکہ شیخ احمد غزالی وہ ذرا صوفی ٹائپ آدمی تھے، وہ علمی آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کو آج میری بڑی بے عزتی ہوئی ہے کہ نہ پڑھتے تو چلے خیر، آج نماز ہی توڑ کے آ گئے. دیکھو ماں کتنی پہنچی ہوئی تھی. اللہ آج کل کی عورتوں کو بھی یہ ایسا بننا چاہیے. اگر ایسی مائیں بنے گی تو پھر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے. تو انہیں کیا مسئلہ ہوا، کیوں نماز توڑ کے آئے؟ کہا جی پہلی رکعت میں میرا بھائی ٹھیک صحیح تلاوت کر رہا تھا اور رجوع اللہ تھا.
दूसरी रकत में ना इसने मुख्तलिफ मसलों को सोचना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा ये अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा रहा है, ये तो किसी और जहान में पहुंच गया है, तो मेरी नमाज इसके पीछे नहीं होती, मैं तोड़ के आ गया। तो माँ ने कहा दोनों निकम्मे हो, वो मसलों को सोच रहा था, तू पीछे उसकी खोज लगा रहा था। दोनों निकम्मे हो, दोनों कामिल बनो। ऐसी मां थी कि दोनों को सीधा कर दिया कि वो अगर दूसरी रकत में मसलों को सोच रहा था, तू उसके पीछे खोज लगा था, तो क्या सोच रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। पहले ज़माने में मैं भी ऐसी होती थी, हाँ जी, आज मोबाइल सुनने वाली, हाँ जी, कीकी की बांसुरी पर नाचने वाली और इधर उधर की जो है दोस्तियां लगाने वाली मैं जो है खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासम, तारक बिन ज़ियाद, हाँ जी, मुजद्दद अल-अफ़सानी और मौलाना कासिम नौनतवी पैदा कर सकते हैं। वो माएँ जो है दूध पिलाते हुए दुरूशी पढ़ें, रुजू इल्लाह रखें और जो है तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगें, फिर अल्लाह ताला जो है बड़े बड़े लोग पैदा करते हैं। हमने अपने हजरत की ज़िंदगी में ये सुना कि हजरत छोटी उम्र में वालदा के साथ सोते थे और हजरत फरमाते मैं उठ जाता था जब माँ तहज्जुद में उठती, छोटी उम्र थी। फिर जब मेरा नाम लेके माँ दुआ करती थी तो उस माँ की दुआ से मुझे इतनी खुशी हो जाती थी, फिर मैं सो जाता था। देखे माँ की दुआएं, मशाइख की दुआएं बंदे को कहाँ कहाँ तक पहुंचा देती। इसलिए हमारे हज़रत फरमाते हैं दुआएं करवाने वालों न बनो, दुआएं लेने वाले बनो, कि ऐसी खिदमत करो माँ बाप की और जो है शेख की, उस्ताद की, कि उनके दिल से निकले दुआएं। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए, कि हम ऐसी दुआएं लेने वाले बन जाएं कि शेख को देखे तो उसको तरस आ जाए कि वाकई ये बड़ा मेहनत मुजाहदा कर रहा है। तो इसलिए अल्लाह पे जितना ज़्यादा हम एतमाद करना सीखेंगे इंशाअल्लाह, हाँ जी, दामे दरमे सुखने वक्ते हर हैसियत से अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और चौथी सिफ्त अल्लज़ीन युकीमून सला, जो नमाज को कायम व दायम रखते हैं। देखो एक होती हाज़री, जैसे हम हाज़री वाली नमाज पढ़ते हैं, एक होती हुजूरी वाली नमाज, पूरा खुशू खुजू के साथ हो, पूरा तवज्जो इल्लाह हो, पूरा रुजू इल्लाह। अगर हम सिर्फ अपनी नमाजें ठीक कर लेना, यकीन करें गैब से अल्लाह की इतनी मदद आएगी कि जिसकी कोई हद नहीं। हमने तो जिंदगी में यही तजर्बा किया, जब कोई मुश्किल आई, मुसीबत आई, बस अल्लाह के हजूर है, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इल्लाह, या अल्लाह आप ही से अपनी शिकवा शिकायत कर रहे हैं। तो आज हम नमाजों पे तवज्जो नहीं देते। मदरसों में जाके देखो तकबीर उला की पाबंदी नहीं, पीछे इतने लोग खड़े होते हैं, है जी, और इमाम जो नमाज पढ़ा रहा है उसका भी बुरा ही हाल होता है बेचारे का, कि वो उसको भी वसूसों वाली नमाज पढ़ा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, कि ऐसी 100 नंबर वाली नमाज हो। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी के मलफूजात वगैरह में मैंने देखा, किसी आदमी ने कहा कि हजरत नमाज बेहयाई बुरे कामों से रोकती है, हमारी नमाज नहीं रोकती, क्योंकि कुरान की नसे सरी मौजूद है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र सबसे ज़्यादा रोकने वाला है। हम नमाजें भी 5 टाइम पढ़ते हैं, बाज़ औक़ात नफल नमाजें भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर भी हम बुराइयों से रुकते नहीं हैं। नमाज के साथ गुनाह भी करते रहते हैं, बुराइयां भी करते रहते हैं। तो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी ने बड़ी अजीब बात फरमाया तकबीर ऊला के साथ जो नमाज होगी, खुशू खुजू के साथ होगी, तादील अरकान ठहर ठहर के नमाज पढ़ेंगे, और पूरी हुजूरी के साथ 100 नंबर वाली नमाज पढ़ेंगे तो 100% गुनाहों से बच जाएंगे। अगर 40 नंबर वाली नमाज पढ़ेंगे तो 40% गुनाहों से बचेंगे। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो आज हमारी नमाजों में जान नहीं है, जिसकी वजह से काम खराब हो रहे हैं। इसीलिए हमारे इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी और दूसरे मशाइख ने भी ये लिखा है कि हमारे जो ये तसव्वुफ़ है ना, ये नमाजों में हुजूरी पैदा करने के लिए असबाक है, कि आखिर पे लंबी किरात के साथ नफल नमाजें पढ़ी तो बंदे को बहुत तरक्की होती है। जो मुंतही होते हैं,
मुब्तदी को मुराक़बा वगैरह करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो नमाज है ना, ये बड़ी चीज़ है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी एक जगह लिखा ज़र्ब कलीम में, तसव्वुफ़ क्या है, तसव्वुफ़ किसको कहते हैं। फिर नीचे उसने शेर लिखे, ये ज़िक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। कि तुम्हारे ईमान की हिफाजत नहीं करते ये जिक्र फिक्र मुराकबे, कुछ नहीं है। ये ज़िक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अकल जो मैं परवीं का खेलती है शिकार, चांद पे चली गई अकल, सितारों पे चली गई। ये अकल जो मैं परवीं का खेलती है शिकार, शरीके शोरशे पे नहा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कि ये जिक्र फिक्र, ये नमाजें बंदे के दिल के वसवसे खत्म करती हैं और नजर की बदनजरी खत्म करती है। ये सबसे बड़ा फसाद फैल गया बदनजरी का। अब तो लोग ये कहने लग गए जी बदनजरी से बच ही नहीं सकते। अच्छा, आपने ये कह लिया ना कि मैं बच नहीं सकते, फिर नहीं, अल्लाह नहीं बचाएगा। अना इन जन्नी अब्दी भी, जैसा गुमान करेंगे वैसा ही हो जाएगा। भाई बचने वाले हरम में भी बचते हैं, मदीना शरीफ में भी बचते हैं, और जिसने नहीं बचना वो घर में भी नहीं बचता। इस वक्त मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में भी बड़ा मसला बन गया है कि वहाँ औरतें नंगे चेहरे फिर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, नमाजियों के आगे गुजर रही हैं। मैं तो इतना परेशान हो जाता हूँ, रोना आता है कि हरम में ये कुछ हो रहा है। पिछले साल मैं गया तो वहाँ जो ही मस्जिद नबी में दाखिल हुए तो एक की अरबी की घंटी बजी, अल-उज़्रु अक़बहु मिन ज़म, बहानेबाजी गुनाह से बड़ा गुनाह होता है। मैंने उसको आयत पढ़ी, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। उसने कहा मैंने तो आवाज़ बुलंद नहीं की, ये तो मोबाइल की घंटी बजी है। मैंने कहा खोला किसने हुआ है? खोला तो तूने है, इसलिए बज रही है, आप बंद कर दो तो नहीं बजेगी। फिर उसने बड़ी मुश्किल से घंटी बंद। आगे जो मवाजे शरीफ के पास गए तो मैं तो कांप गया, एक दफ़ा रोना आ गया कि हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने के बजाय हम ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। बीवी सलाम कर लो, बच्चे सलाम कर लो, फलाना सलाम कर ले, और खुद सलाम कर नहीं रहा हूं। ऐसा तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है कि बंदा हैरान हो जाता है वहां जाके। फिर वहीं मस्जिद नबी में बैठ के मैंने मोबाइल के खिलाफ किताब लिखनी शुरू की। इतना गम, इतना दर्द पैदा हुआ कि मोबाइल इस्तेमाल करते हुए अल्लाह से डरें। इसलिए मैं और कोई किताब नहीं किसी को देता, ये जरूर देता हूं कि उसमें ऐसे गम की बातें, दर्द की बातें हैं जो एक दफा पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसकी मोबाइल से जान छूट जाएगी, या कम अज कम वो कम जरूर कर देगा। ऐसी जो है तवज्जो थी उसकी शेख की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसी चुभती हुई बातें लिखी हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। भाई पहलवान बनना, 2 रोटियां सुबह खाओ, 2 शाम को खाओ और वर्जिश करो, बन जाएगा। आप कहें नहीं जी मैंने 2 दिन में पहलवान बनना, 40 रोटियां खा लें तो कब्रिस्तान में पहुंचेंगे, पहलवान नहीं बनेंगे। तो भाई 8 घंटे खोल लो, 6 घंटे खोल लो, 1 घंटा खोल लो, 24 घंटे खुला है। हरम में भी खुला है, मस्जिद नबी में भी खुला है। फोबिया हो गया, मोबाइल फोबिया हो गया। यकीन करें कितने लोग खुद बताते हैं कि हम नमाज पढ़ी, मुराकबा किया, सब कुछ किया, और जो है उसके बाद कैफियत खराब हो जाती। मुझे अच्छी तरह ये वाकया याद है, इसलिए मैं हजरत की ज़िंदगी के प्रैक्टिकल वाकया सुना देता हूँ कि हमने हजरत के साथ बहुत सफ़र किए। 1991 में हमने तकरीबन शुरू ही में एक चिल्ला हजरत के साथ लगा लिया था। खानका फजलिया में गए, वहाँ वापस आए। हजरत ने कराची जाना था, हमने बाई ट्रेन जाना था, हजरत ने बाई एयर जाना था। हम 3 आदमी बैठे थे। तो एक बंदे ने हजरत से पूछा सवाल कि अगर टीवी देखना कैसा है, तो हजरत ने उस वक्त फरमाया कि अगर आप 5 घंटे मस्जिद में बैठ के मुराकबा कर लें और फिर 5 मिनट जाके टीवी पर औरतों को देख लें तो आपके 5 घंटे का नूर साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अब देखें, टीवी तो छोटी चीज थी, अब तो तबाही फिर गई है। पहले रेडियो पे गाने आते थे, हम उसको रो रहे थे। फिर टीवी आ गया, उसको रो रहे थे। फिर डिश आ गई, फिर केबल आ गई, फिर छोटा मोबाइल, अब बड़ा मोबाइल आ गया। ये भी टीवी है ना। मस्जिदों में भी बज रहे हैं, हरम में भी बज रहे हैं।
ایسے بھی واقعات ہیں کہ حرم میں کسی کا موبائل بجا اور اس کی گھنٹی کی ٹیون، اس سپیکر اتنے ہیوی ہیں وہاں سارے حرم میں بج رہی ہے کہ بندہ خون کے آنسو روتا ہے۔ گھر میں گناہ کر لو، روڈ پہ گناہ کر لو، اور حرم میں جا کے اتنے بڑے بڑے گناہ، کسی کو سمجھائے وہ سمجھتے نہیں۔ اچھا نیت کیا جی؟ لوگوں کو دکھائیں گے میں عمرہ کر رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں، جو ہے کعبے کا طواف کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھاؤں گا۔ بھئی دکھانے کو ہی ریا دکھاوا کہتے ہیں۔ آپ کہیں جی میں نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں روزے دکھانے کے لیے رکھ رہا ہوں، میں حج لوگوں کو حاجی کہلوانے کے لیے کر رہا ہوں، تو کوئی ثواب ملے گا؟ عمرہ دکھانے کے لیے کر لو تو بس ٹھیک ہے، اور وہ ویڈیو بھیج رہے ہیں ڈائریکٹ، اور لوگ دیکھ دیکھ کے ہائے میں اتنے عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ہر سال ہی عمرے پہ جاتا ہے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ تمہاری ویڈیو دیکھ دیکھ کر۔ میں نیکی کرو دریا میں ڈال، نیکی کر کے اس کو چھپاؤ، جس کام میں بھی ریا دکھاوا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں کریں گے، الٹی سزا ملے گی۔ جو جا کے عمرے کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں نا، تو ان کو دیکھ لینا ان کا کیا حال ہوگا کہ اللہ کے گھر حرم میں جا کے بدتمیزی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اس میں باتیں کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ چوتھا چکر ہے، پانچواں چکر ہے۔ بھائی تو رجوع اللہ کے ساتھ صحیح طریقے سے طواف کرو، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، کوئی دروشی پڑھ، کوئی جو ہے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر۔ ہاں جی، انہوں نے شعر کا ایک مصرع لکھا ہے کہ حضور کی بارگاہ ایسی عالی بارگاہ ہے، نفس گم کردہ میاں جنید و بایزید اینجا۔ جنید اور بایزید جیسے بزرگ بھی آتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں اونچا سانس نہیں لیتے، اور وہاں اتنی اونچی اونچی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی ادب، اور کچھ نہیں یار، سورہ حجرات ہی پڑھ کے چلے جاؤ۔ ہمارے حضرت نے احسان فرمایا کہ سورہ حجرات کی تشریح لکھ دی ہے، اس کو ہی لے کے ایک دفعہ پڑھ لو تو آپ کو ذرا پیشی کا پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیسے پیش ہونا ہے، اور حضور کی بارگاہ کا ادب کیسے کرنا ہے، اور وہاں جا کے میں نے کیا کرنا ہے۔ تو بھائی یہ نماز جو ہے نا، نماز اس کو کامل بنا لیں تو یہ موبائل سے آپ بچ جائیں گے۔ جس بندے کی 100 نمبر والی نماز ہوگی نا، یقین کریں موبائل کی غلط چیزوں سے یہ نماز آپ کو بچا لے گی۔ اگر آپ موبائل کی نحوستوں سے نہیں بچ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز 100 نمبر والی نہیں ہے، 20 30 40 نمبر والی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک ہفتہ آپ حضوری کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کا ایسا ایسا موبائل چھوٹ جائے گا، یا انتہائی ضرورت میں آپ اس کو استعمال کریں گے، خواہ مخواہ نہیں استعمال کریں گے کہ گھنٹوں کے گھنٹے بات کرو، ساری رات باتیں کرو، دن کو جا کے سو جاؤ۔ یہ وبا پھیل گئی ہے۔ تو کم از کم ہم ایک جگہ اعتکاف پہ بیٹھے تھے، میں نے شروع میں پہلا بیان کیا، میں نے کہا بھئی جو اعتکاف کے 10 دن موبائل بند رکھے گا میں اس کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ متقی بن جائے گا۔ ایک نوجوان نے کہا جی میں نے 10 دن بند رکھا ہے، میں متقی بن گیا۔ میں نے کہا 10 دن تو متقی بن گئے، اگر پھر کھول لے گا پھر مفتی بن جاؤ گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں 3 دن تو یار موبائل بند کر لو تاکہ 3 دن تو متقی بن جاؤ، پھر آگے گھر جا کے تو آپ نے نہیں باز آنا، 3 دن تو باز آ جاؤ کہ شیخ کی مسجد ہے، اللہ والے یہاں جمع ہیں، اور کیا کیا برکتیں یہاں نظر آ رہی ہیں، اور ہم موبائل کو نہیں چھوڑ رہے۔ اور شیخ ایک اشارہ ہی کر دے تو کافی ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں حضرت کی خانقاہ میں 1.25 گھنٹے کا بیان حضرت سے سنا موبائل کے خلاف۔ فرمایا، حضرت نے فرمایا اس 1.25 گھنٹے کے بیان میں کہ اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے لاکھوں بندے نہیں کروڑوں بندے جہنم میں جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ موبائل ڈائریکٹ بندے کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے اور بندے کا دل دماغ خراب کر دیتا ہے، گندی سوچیں، غلط سوچیں آتی ہیں، بڑا زور لگاتا ہے وہ نہیں، اس کا گند اتنا خوفناک گند ہے۔ یہ نقطہ ایک اور سن لو، اگر آپ کسی بے پردہ ناچنے گانے والی یا بے پردہ عورت کو دیکھیں گی
تو وہ گناہ کے جراثیم چھوڑیں گی، اور اگر کسی کافر، یہودی، عیسائی، ہندو عورت کو دیکھو گے تو وہ کفر کے جراثیم چھوڑے گی، آپ کو کفریہ وسط سے آنے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت امام ربانی مجدد علیہ ثانی کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک خادم تھا، اس نے کہا جی میرا بھائی بہت بیمار ہے، آخری وقت ہے۔ حضرت گئے، بڑی توجہ دی، لیکن ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو حضرت بڑے اللہ کے حضور آہوزاری کی کہ میری تو تھوڑی سی توجہ سے لوگوں کے قلوب جاری ہو جاتے ہیں۔ الہام ہوا کہ اس کو کافروں سے محبت تھی، یہ کفر کی محبت کو جہنم ہی دور کر سکتی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔ جب ہم کافروں کی چیزیں دیکھیں گے، کافروں کی عورتوں کو دیکھیں گے، اور تو پھر ہمارے اندر کفر کے جراثیم آنے شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھو یہ بات، کسی عام بے پردہ عورت کو دیکھو گے وہ گناہ کے جراثیم چھوڑے گی، اور اگر کسی کافر عورت کو دیکھو گے، ناچنے گانے والی کافر عورت کو دیکھو گے تو وہ کفر کے جراثیم چھوڑو گی، پھر دل کی کیفیت خراب ہو جائے گی، پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ یقین کریں اس کے اتنے واقعات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ہمارا مسجد بن رہی تھی، ایک مستری آیا کہ جی حضرت ہم آپ کی صحبت میں رہیں گے تو جو ہے آپ ہمیں کام دے دیں۔ ہم نے کام دے دیا کہ بھی چلیں جی صحبت کا شکین ہے، نیک بن جائے گا۔ کچھ عرصہ وہ صبح کا درس قرآن سنتا اور بیٹھتا، کافی اس کے اندر تبدیلی آ گئی، نماز پڑھنے لگے۔ پھر اس نے چوری چھپے موبائل لے لیا، پھر اس کی نمازیں بھی چھوٹ گئیں، درس قرآن بھی نہیں سنتا تھا، بلکہ ہمارے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ یہ ایسی بلا ہے کہ اللہ والوں سے دور کر دیتی ہے بندے کو۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اس کے نقصانات ہیں۔ اس لیے میں اس پر زیادہ زور لگا رہا ہوں کہ 3 دن اب کتنی مشکل سے نکال کے آئے ہیں۔ اگر باہر جا کے پھر موبائل پہ باتیں شروع کر لی، پھر موبائل کو کھول لیا تو بس پھر کام خراب ہو جائے گا سارا، فوری غلط وسوسے آنے شروع ہوئے۔ اسی طرح میں مستورات سے بھی بڑے ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی موبائل کو بند کر دے، خصوصاً مدرسوں کی جو ہے بچیاں وہ تو بالکل موبائل کے قریب نہ جائیں، اور نہ چھوٹے بچوں کو دیں۔ یہ بھی ایک مصیبت آ گئی ہے، عورتیں اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل دے دیتی ہیں بچوں کے، تو کہ اس موبائل کو دیکھ دیکھ کے ولی اللہ بن جا، وہ کارٹون دیکھ دیکھ کے اور ادھر ادھر کی فضولیات دیکھ دیکھ کے وہ کیا ولی اللہ بنے گا، وہ تو ہاں جی میڈن موبائل بن جاتا ہے۔ ایسی وہ پھر بچے، میں حیران ہوں کہ ہمیں فنکشن نہیں آتے، بچوں کو آتے ہیں کہ میں آپ کو انکل لگا کے دیتا ہوں فلانی چیز فلانی۔ اب وہ بتائیں جو بچہ موبائل میں کارٹون دیکھے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا، کیونکہ کارٹونوں میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور بچے کے اندر بھی وہ دل کی سختی آ جاتی ہے۔ اب دیکھ لو جو کارٹون دیکھتے رہتے ہیں نا، کہیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو وہ اس کی مدد نہیں کرتے، اس کی ویڈیو بنا کے چڑھاتے ہیں، جی یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ بھئی اس کی مدد کرو، وہ مر رہا ہے اور تم اس کی ویڈیو اس کے اوپر چڑھا رہے ہو، کوئی تو ہوش کرو۔ تو بچوں کو بچاؤ، یہ ضروری ہے کہ مائیں بچوں کو بچائیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے، اگر اپنی آئندہ نسلوں کا ایمان بچانا ہے تو اس موبائل بچوں کو نہ دو۔ جیسے ہمارے حضرت نے ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے لیے رکھی ہیں، ہاں جی شعر رکھ لیا، فلاں رکھ لیا، فلاں، تاکہ بچے اس میں مصروف رہے، کیونکہ ان کو کوئی ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اپنی گھر میں دے دو وہ چیزیں، ان کو اتنا مصروف رکھو کہ موبائل میں وہ نہ پھنسیں۔ اور جو بچہ موبائل میں پھنس گیا، یقین کریں میں آپ کو کیا بتاؤں، ہماری خانقاہ میں اتنی سختی ہے موبائل کے اوپر جس کی حد نہیں، پھر بھی لوگ چورے چھپے رکھتے ہیں، پھر بھی چوری چھپے رکھتے ہیں۔ یعنی عشق نہیں ہو گیا موبائل کے ساتھ، جنون ہو گیا ہے۔ خامسا کے لڑکے، دوسرے لڑکے، استاد، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا کہ ان کو کھانا نہیں ہضم ہوگا موبائل کے بغیر۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ 3 دن کے لیے تو بند کر کے تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ انشاءاللہ کیسی زبردست کیفیات بن جائے گی۔ اور 5ویں چیز، مما رزقناہم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ۔ نماز کو سیکھو، یہاں ایک دوسرے سے سناؤ تاکہ 100 نمبر والی نماز ہو جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ 5ویں چیز کہ جو تھوڑا بہت اللہ نے دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔
اب بہترین لانگ لائف انویسٹمنٹ، لمبی جو ہے نا انویسٹمنٹ، جس میں آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے، مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، یا اپنے مشائخ کی کتابیں لے کر لوگوں تک پہنچا دیں۔ گھر کے ماحول کے بدلنے کا یہ بھی طریقہ ہے۔ ہمارے دل کی کیفیت کبھی خراب ہوتی ہے، سفر نامہ پڑھ لیتے ہیں، حضرت کی کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، خصوصاً کرام کو جو سیریز لکھی ہے نا حضرت نے، زبدۃ السلوک، ہاں جی، معارف السلوک، مقامات السلوک اور مدارج السلوک، یہ ضرور خلفاء کو پڑھنی چاہیے۔ حضرت نے مہربانی فرمائی، پنڈی تشریف لائے اور ہمیں باقاعدہ اسباق کا تکرار کرایا، امتحان لیا، پوچھا، پھر ہمیں کوئی عقل سمجھ آئی کہ اسباق بھی کوئی چیز ہے۔ ہم لوگ اسباق میں کوئی، حالانکہ اسباق کرنے ضروری ہیں۔ میں نے صاحب زیادہ سیفی سے پوچھا کہ حضرت ابھی بھی